وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، رسولوں میں رسول ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، یقین رکھو کہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے یعنی آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، یاد رکھو اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ خاتم النبیین، بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آج میں عقیدہ ختم نبوت پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اس پرفتن دور کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ آج سے 1400 سال سے بھی پہلے جناب رسول اللہ کے مبعوث ہوتے ہی یہ عقیدہ قرآنی آیات سے 100 آیات، قرآن کی 100 آیات سے نبوت کے خاتمے یعنی حضور آخری نبی ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔ اسی طرح تقریباً 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ ہی آخری رسول ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ 200 سے زائد احادیث، 100 تقریباً 100 آیات میں یہ ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آدم علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ چلا، مختلف اوقات میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں اللہ رسول پیغمبر نبی بھیجتا رہا، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر چلتے چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ ابھی میں نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کی آیت آپ کے پاس پڑھی ہے، جس میں اللہ نے کہا کہ یہ نبوت ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین، کہ آپ آخری نبی ہیں، نبوت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین، بخاری مسلم مستند ہے، میں نبوت کو ختم کرنے آیا ہوں، یعنی میں نبوت کو ختم کر چکا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے بھرے دور کے بارے میں فرمایا، جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، یہاں تک قیامت آ سکتی ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اس بارے میں مزید تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد قیامت کے تک 30 دجال آئیں گے، چھوٹے بڑے 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ آپ نے مختلف، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت جھوٹا پیدا، آپ کے وصال کے بعد تقریباً کتنے 100 صحابہ اس نے شہید کیے، ابو بکر نے اس کا مقابلہ کیا جھوٹے نبی کا، اور بہت نقصان پہنچا صحابہ کو، کتنے 100 صحابہ، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے
ختم نبوت کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ نبوت اینڈ ہے، آپ ہی آخری نبی ہیں، جب احادیث نے کہہ دیا تو اس کے بعد کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ فرمایا میرے بعد قیامت تک 30 دجال مختلف اوقات میں چھوٹے بڑے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ احتیاط کرنا، بچنا، محتاط رہنا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث درج ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا پہلے نبی جو مجھ سے پہلے چلے گئے اور میرا معاملہ ایک مکان کی طرح ہے۔ فرمایا کوئی مکان خوبصورت بنا ہو، پیارا بنا ہو، مکمل ہو چکا ہو، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، مگر ایک اینٹ کا سوراخ یعنی ایک اینٹ لگنا باقی ہو، پھر وہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اے لوگو، اے امتیو سنو، وہ آخری وہ مکان سارے نبی ہیں، وہ آخری اینٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس مکان کی تکمیل ہو چکی، اس سوراخ میں ایک اینٹ جو باقی تھی، محمد مکمل ہو چکے۔ گویا نبوت کی بلڈنگ، رسالت کی بلڈنگ، پیغمبری کا ایک پورا خاکہ مکمل ہو گیا۔ اللہ نے چاہا تھا آدم سے شروع کروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو اختتام کر دوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ صحابہ نے، ابو بکر صدیق، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، یہ نہیں مانا کہ چلو چھوڑ دو جی یہ بندہ پھر رہا ہے۔ ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کئی دجال آئے ہیں ہمارے دور میں۔ ابھی کچھ سال پہلے غلام محمد قادیانی، مشہور ہندوستان کا ایک عام گھرانے کا انسان بڑا ہوا اور اتنا دنا اور اتنا ذہین، اتنا چلاک، اتنا فاسٹ تھا کہ اس دور میں کتاب لکھنا ممکن نہ تھی۔ مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے اس دور میں جب کاغذ نایاب تھا یا پرنٹنگ کے مسائل تھے، دھڑا دھڑ سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالی۔ اس وقت یہاں برطانوی راج تھا، بڑھ رہا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اس کو بہت فالو کر رہے ہیں، یہ بڑا ترقی ذہن رکھتا ہے، اس کی گفتگو میں وزن ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، کیوں نہ اس کو کیش کیا جائے۔ اور پھر ایجنسیوں نے، غیر مسلم ایجنسیوں نے، برطانوی ایجنسیوں نے اسے کیش کیا، اس کی کتب کے سارے اخراجات اٹھائے، مزید اخبارات میں رسائی دی اور مزید پاپولیرٹی دی، مزید مال اس پہ خرچ کیا۔ بڑھتے بڑھتے پھر ایک سٹیٹس آیا جب لاکھوں لوگ اس کے فالوور ہو گئے اور بہت بڑا مفکر، عالم، مفتی گردانہ جانے لگا، تو ایک دم ایک نیا موڑ آ گیا۔ کافروں نے جب چابی دی، پیسہ لگایا ہوا تھا اس پہ، چابی دی بھی اب تم امام مہدی بن جاؤ، دیکھی جائے گی جو ہے گی، ایک دم سے کتاب لکھ ڈالی، میں امام مہدی ہوں۔ اب پھر مسلمان آپس میں لڑنے لگے، کوئی کس طرح کو کس طرح۔ کچھ وقت گزرا تھا، اب چابی دی اور کافروں نے، شاباش اب آپ تو نبی ہونے کا اعلان کر، سارا پیسہ لگائیں گے، سیکورٹی دیں گے۔ اب پھر اس نے نئی کتاب لکھ ڈالی، تقریباً ایک نہیں 7 کتابیں لکھی، جس میں اس نے اپنے معجزات، اپنے نبی ہونے کی دلیلیں، یہاں تک اتنی بریک بینی سے مسلمانوں کو گمراہ کیا کہ ایک لمبا طبقہ مردوں عورتوں کا مرزائی ہونے لگا، اور آج تک ہو رہا ہے۔ لاکھوں مرزائی بڑھ گئے اس انداز سے، اس نے بڑے بڑے دلیلوں کے ساتھ۔ میں مشکور ہوں، ہمارے مسجد کے ممبر ہیں، یہ باہر نیو داؤد آٹوز والے، باہر جو جانی پورے میں، وہ ہمارے ممبر ہیں، انہوں نے 5000 منتھلی مسجد کا لگایا۔ یہ مجھے حال ہی انہوں نے کتبہ دیا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، اس میں مدلل گفتگو ہوئی ہے نبوت، خاتم النبیین کے عقیدے کے بارے میں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی کتاب جو ابھی میں بات کر رہا تھا، اور خاتم النبیین زمانی، خاتم النبیین مرتبی، یہ پھر نئی کتاب نکالی اس نے کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک رہے گا، وہ خاتم النبیین زمانی ہے۔ اب غلام احمد مرزا قادیانی جو ہے، یہ مرتبتی نبی ہے، اعزازی نبی ہے، ان کے انڈر
یہ عجیب عجیب منطق کے ساتھ لوگوں کو گھمایا، سمجھ نہیں آئی، لوگ دھڑا دھڑ مرزائی ہو گئے۔ اب بہت ہمارے علماء نے دیر کر دی۔ یہ پیر میر علی کے دور میں، عطا اللہ شاہ بخاری کے دور میں یہ ہماری ختم النبوت کی تحریکیں شروع ہوئیں، بہت دیر ہو چکی تھی تب تک، لاکھوں۔ اور حیرانگی والی بات ہے، شیطان کا غلبہ آج بھی دھڑا دھڑ پاکستانی انڈین مسلمان جگہ جگہ آرام کے ساتھ مرزائی بن رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دن، کیونکہ میرا فارن ملکوں سے بھی رابطہ رہتا ہے، تو ایک ایسی خاتون یو کے سے مجھے کہتی ہے کہ ایک نئی واردات مرزائیوں نے ڈالی ہے کہ وہ اپنے مرزائی اپنے لڑکیاں اپنے لڑکے اپنے اندر نہیں شادی کرتے۔ میں نے کہا وہ کہاں کرتے ہیں؟ کہنے لگی جو مرزائیوں کے لڑکے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں گھیرو، ان کو واٹس ایپ پہ یا جہاں بھی چیٹنگ کرو اور ان سے نکاح کرو تاکہ مرزائیت بڑھے۔ اور اس نے بتایا 7,000 کے قریب، یعنی یہ مرزائیوں کا اعداد و شمار ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہوں، 7,000 کے قریب مسلمان عورتوں کو مرزائی لڑکوں نے ورغلا کر، بڑے شفاف طریقے سے کوٹھیاں گاڑیاں دکھا کر، باہر کے ملکوں کے گرین کارڈ دکھا کر 7,000 مسلمانوں کی جوان لڑکیاں مرزائیوں کے نکاح میں جا چکی ہیں، یعنی ان 2-3 سالوں کی بات وہ بتا رہی ہیں، اور وہ مرزائیت قبول کر چکی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پہلے بہت ساری لڑکیوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ مرزائی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا، وہ شو یہی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نام بھی مسلمانوں جیسے۔ اور اب بھی مرزائی خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور ان کا رہن سہن بیل ملاقات سب مسلمانوں جیسے، آپ فرق نہیں کر پائیں گے۔ آپ جب پوچھیں گے کہ اللہ کو مانتے ہیں، کہیں گے بالکل اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، کہیں گے بالکل مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مسئلہ کہاں ہے؟ اللہ کو بھی ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری، مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ آگے جا کے تھوڑا سا اور آگے، وہی مرزائیوں سے، مرزائی آپ کا پھر کیا عہدہ رکھتا ہے؟ وہ کہے گا ذیلی نبی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر، اس کے نیچے نبی ہے۔ اب جو پھر فتویٰ بھی آئے گا، میرے پاس کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، میں نے کسی اسٹوڈنٹ لائف میں نے تورات، انجیل، زبور، صحائف بھی حفظ کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقابل ادیان جب ہم پڑھ رہے تھے تو مرزائیوں کی لٹریچر بھی میں نے پڑھے تاکہ میں فرق کر سکوں۔ اور الحمدللہ بہت زیادہ علم تھا، لیکن وقت کے ساتھ ہم دنیاوی دفاتر وغیرہ کی وجہ سے ہماری جو علمی ذخیرہ وہ ماند پڑ گیا، جو ہماری ایک تحقیقی مقالے وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے تقریباً 3 کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر لکھا ہے اللہ ایک، محمد رسول، اور مرزا احمد قادیانی اس کے انڈر رسول، اس کے نیچے رہتے ہوئے، اسی کی شریعت کلمے کو آگے چلاتے ہوئے یہ بھی نبی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو جو نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ آگے یہ فتویٰ آئے گا، غلام احمد قادیانی کو جو نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے، یہ فتویٰ بھی ساتھ ہی لکھا ہے، اور یہ 2-3 کتابوں میں۔ اور وہ یو کے والی خاتون کی میں بات بتا رہا تھا کہ اس نے بتایا کہ 7,000 مختلف ملکوں کی مسلمان لڑکیوں کو مرزائیوں لڑکوں کے ذریعے ورگلا کر نیٹ پہ جس طرح بھی گمراہ کر کے وہاں مرزائیت ان کو قبول، کہتے ہیں ان میں سے 2-4 کیسے وہ بتا رہی کہ ایسے بھی ہیں، 1-2 پاکستان میں اس نے حوالہ دیا 2018 میں اور اس طرح 19 کہ وہ عدالت کے ذریعے انہیں جان چھڑائی، خلا لی اس عورت نے کہ یہ تو مرزائی نکل آیا، یہ تو کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اب بھی کہتا ہے۔ اور جج اس سے پوچھتا تم کو کیا مذہب رکھتے ہو؟ کہتا یہ میں مسلمان۔ اوئے ہوئے اپنے مار جاتے ہیں، اپنے اندر کے مار جاتے ہیں۔ اس پہ میں ایک نقطہ یہاں عرض کر دوں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا علم پکا ہو۔ کافر 3 قسم کے ہیں۔ کافر کتنے قسم کے ہیں؟ آپ پکی طرح ذہن، یہ اب توجہ سے سن رہے ہیں، تھوڑا ٹائم ختم ہونے لگا ہے۔ نمبر 1 مطلقاً کافر،
اس کی تشریح صاف سی ہے. عیسائی کہتا ہے میں عیسائی ہوں تم مسلمان ہو، ہندو کہتا ہے میں ہندو تم مسلمان ہو، میں سکھ تم مسلمان. وہ صاف کہتا ہے میں ہندی عیسائی ہوں، مسلمان نہیں کہتا. یہ مطلقاً کافر ہے. اور دوسرا مرتد کافر، مسلمانوں سے گمراہ ہو کے عیسائی یہودی بن جائے، یہ مرتد کافر ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں میں پہلے مسلمان تھا اب میں سکھ بن گیا ہوں یا میں ہندو ہو گیا ہوں یا عیسائی، اس کو مرتد کافر کہیں گے. تیسرا زندیق کافر، وہ کافر زندیق خطرناک مرزائی ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں تم کافر ہو. بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی. زندیق کافر وہ بندہ جو خود کو مسلمان کہے مگر مسلمان نہیں ہے، اور ان کے فتاوے میں خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں جو مرزا کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، لہٰذا ہم نہیں نہ مانتے. آپ میں سے کون ہے جو مرزا غلام محمد کو نبی مانے گا؟ ہم سب نہیں مانتے. تو ان کی نظر میں ہم پہ فتویٰ آ گیا ہم سب کافر ہیں، وہ سب مسلمان ہیں. ہاں جی، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی. زندیق کافر جو خود کو مسلمان شو کرے، اپنی ظاہری طور پر یا جس طرح بھی شو کرے کہ میں مسلمان ہوں مگر وہ مسلمان نہیں ہے، نبوت کا آخری نبوت کا انکاری ہے یا مسلمانوں کے عقائد سے ٹکراتا ہے، یہ زندیق کافر سخت ترین ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے فتاوے موجود ہیں. ایسے زندیق اور مرتد کافر کے ساتھ رشتہ داری، کاروبار، دکھ سکھ، معاملات کٹھے بیٹھنا منع ہے، حرام ہے. آپ مطلقاً کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں بزنس، جائز ہے، عیسائی سے کریں، یہودی سے کریں، ہندو سے کریں، سکھ. مطلقاً جو کہتا ہے ہاں جی میں فلاں مذہب ہے میرا، چھپایا نہیں اس نے، آپ مسلمان ہیں، بات ختم. ہم اپنے طریقے پہ، وہ اپنے کاروبار ہم کر سکتے ہیں، اکٹھے رہ سکتے ہیں، اکٹھے کھا سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور وقت آنے پر اگر کوئی ان میں مسلمان ہو تو رشتہ کر سکتے ہیں. لیکن جو زندیق کافر ہے یا مرتد کافر ہے اس کے ساتھ نہیں، اکٹھے نہیں کھا سکتے، بزنس نہیں کر، کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، دھوکے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اور ان زندیق کافروں میں مرزائی الگ. تو حاضرین محترم، دوسرا وہ میں بتا رہا تھا، اس نے بتایا کہ 7,000 بچیاں مرزائیوں نے اڈاپٹ کر کے مسلمانوں کی مرزائیت میں ڈالی، اور ان کے پیچھے پھر کئی ان کے گھر والے محبت میں چلے جاتے، اس طرح مرزائیت بڑھی. اور انہوں نے کہا کہ اپنے لڑکیاں بھی مرزائیوں میں نہیں بیاتے مرزائی، انہیں بھی کہتے مسلمان لڑکے ڈھونڈو. اور ساری وہ چیزیں، ہمارے کافی پرانی بات ہے، میجر صاحب ایک آیا کرتے، وہ بتا میری شادی مرزائیوں کے گھر ہوئی کہ وہ انہوں نے مجھے ایسے ایسے اڈاپٹ کیا. یعنی وہ لڑکیاں پیچھے لگا کے مسلمان لڑکے، اگر 7,000 وہاں سے لڑکے 14,000 مسلمان گئے، ان کے پیچھے ایک 28,000 گئے. تو اسلام بچاؤ، ایمان بچاؤ، اور خاتم النبیین پہ عقیدہ پختہ رکھو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.